فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سامعین گرامی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں بنائی ہیں، یہ زندگیاں آسانیوں اور مشکلات کا مجموعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بیش بہا نعمتیں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اکثر ہم ان نعمتوں کو، ان آسانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان برکتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، روزمرہ کی چیز سمجھتے ہیں، اور پھر جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ پھر تکلیف ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ صرف یہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ مجھ پر ہی کیوں تکلیف اور جو مشکل ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ہم سے پچھلے لوگ گزر گئے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ان کے والدین، انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا تھا، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے آنے والے جو ہیں وہ بھی شاید بڑا اچھا وقت گزاریں گے، اور ہم پھر یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پر ہی بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات آ رہی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ سامعین گرامی، اگر پیچھے چلے جائیں، ہماری بنیادوں میں چلے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں انہیں دیکھیں، اور جن تکالیف اور مشکلات سے وہ گزرے، اور ان کی تکالیف اور مشکلات کے مقابلے میں جن تکالیف اور مشکلات سے ہم گزرتے ہیں، ہماری جو تکالیف اور مشکلات ہیں ان کی مشکلات کا ہزارواں یا لاکھواں حصہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکثر اوقات مشکلات سے آزماتے ہیں، اور جتنی مشکلات زیادہ ہوں گی اس کا اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں جو رتبہ ہے وہ اتنا بلند ہو سکتا ہے۔ اور کیا ایک عام آدمی کا رتبہ بھی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی جو رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، کہ جس پر وحی بھی نہیں آتی، اور اس آدمی کا ذکر قرآن مجید میں ایک عظیم طریقے سے کیا جائے؟ کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آج کا یہ جو خطبہ ہے یہ اللہ کے ایک ایسے ہی ایک عظیم بندے سے متعلق ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صاحب یاسین قرار دیا۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی بڑی مشہور، بڑی پیاری سورت ہے، ہم اکثر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہماری تلاوتوں کا حصہ ہے، اکثر بچوں کو ہم یاد بھی کراتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور وہ پیغمبر تھے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور پھر اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا، قیل ادخل الجنہ۔ تو آج کا یہ جو خطبہ ہے انہی صاحب سورہ یاسین سے متعلق ہے۔ اور یہ صحابی کون تھے؟ یہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے، ہم میں سے اکثر کو ان کا نام بھی یاد نہیں۔ یہ صحابی حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہ صحابی تھے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ کرام تھے، اکثر صحابہ کرام نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا لمبا وقت گزارا، کئی سال کی ان کی دوستی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں وہ رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ عروہ بن مسعود ایک ایسے صحابی تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا جو وقت تھا وہ تقریباً کچھ دن ہی وقت گزار سکے، اور اس کچھ دن وقت گزارنے کے باوجود وہ اتنا بڑا رتبہ جو تھے وہ پا گئے۔ آپ کو شاید سن کر حیرانی ہوگی کہ ایک صحابی ایسے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ جنہیں ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل سکا، جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، جو زکوٰۃ نہیں دے سکے، جو حج بیت اللہ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ نے انہیں مہلت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف چند گھنٹوں کے لیے دین اسلام کی برکت عطا کی۔ یہ صحابی عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور انہیں عصیرم الف صاد عصیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے ان کا جب لشکر جا رہا تھا تو راستے میں یہ لشکر میں شامل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسلام کی جو نعمت ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور احد کے پہاڑ کے پاس ان کا کفار کے لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے، بے جگری سے لڑتے ہیں، دیوانہ وار لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شہادت کے بعد ان کا ذکر کیا گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصیرم رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت میں سے، صرف چند گھنٹوں کے لیے اسلام کی نعمت انہیں ملتی ہے، اور اسی چند گھنٹوں میں وہ اتنا بڑا درجہ پا جاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ نعمت ملی وہ کچھ دنوں کے لیے ملی۔ تو عروہ بن مسعود کون تھے؟ یہ قبیلہ بنو ثقیف یا بنی ثقیف جو تھا اس کے جو ٹاپ کے جو سردار، یہ وہ سردار تھے۔ یہ بنو ثقیف قبیلہ کہاں رہتا تھا؟ یہ قبیلہ طائف میں رہتا تھا۔ طائف مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ کے ایسٹ مشرق میں جائیں تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ جیسے اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو مری چلے جاتے ہیں، یعنی ایک بڑا صحت افزا مقام ہے، اور وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور وہاں پر باغیچے ہیں اور باغات ہیں اور جنگلات ہیں۔ طائف، کچھ لوگوں کو طائف دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہوگا۔ تو قبول اسلام سے پہلے حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے ٹاپ لیڈر تھے، یعنی طائف کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی انہیں کئی اور شرف بھی حاصل ہوئے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کی شادی کیسے ہوئی؟ ان کی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ام المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ تھیں، ان کی بیٹی حبیبہ کہ جو ان کے پچھلے نکاح سے تھی، ان سے ہوئی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی بیٹی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کی شادی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ کون تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کہ جنہوں نے بہت لیٹ یعنی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، سکی بہن تھی۔ تو یہ عروہ بن مسعود کا خاندان تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا، قبول اسلام سے پہلے کا ذکر ہے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب دعوت دینی شروع کی تو وہ انہیں بڑا عجیب لگتا تھا
کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو ایک عام سے گھر کا ہے، غریب گھر کا ہے، یتیم گھر کا شخص ہے، اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور یہ تو کوئی بڑے گھر کا بندہ تھا. یہ فضیلت اگر اللہ نے دینی ہی تھی اور یہ قرآن اگر کسی پر نازل ہونا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت کسی بڑے سردار کو، کسی بڑے چودھری کو، اور کوئی بڑا ملک، اور کوئی بہت بڑا کوئی دولت مند، اور کوئی بہت بڑا جو سیٹھ تھا اس علاقے کا، اسے دینی چاہیے تھی. اور وہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ان دو بستیوں کے، دو بستیاں کون سی؟ مکہ اور دوسری بستی طائف. یعنی یہ دو اس وقت کی تہذیبیں تھیں، مکہ اور مشرق میں طائف. ان دو بستیوں کے کسی عظیم بندے پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ ان سے مراد کون سی لیتے تھے؟ وہ ان سے مراد دو بندے لیتے تھے. ایک لیتے تھے طائف سے عروہ بن مسعود کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا شرف حاصل کیا، اور جو دوسرا شخص تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا. ولید بن مغیرہ کو اس کی قسمت میں اسلام قبول کرنا نہیں تھا، وہ کفر کی حالت میں ہی مرا. لیکن ولید بن مغیرہ کے بچوں میں سے سب سے مشہور صحابی کون سے تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مسلمانوں کے جو ایک بہترین کمانڈر اور بہترین جنرل اور ایک بہترین فاتح کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے. ولید بن مغیرہ کفر کی حالت میں مرا. جیسے ابو لہب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، وہ بھی کفر کی حالت میں ہی مرا. تو ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود کا ذکر قرآن مجید میں پہلے بھی آیا، اور عروہ بن مسعود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ضرور پلان ہوگا کہ انہیں ہدایت ملنی ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول اسلام سے پہلے ایک صرف تفصیلی ملاقات ہوئی. وہ تفصیلی ملاقات کس مقام پر ہوئی؟ وہ تفصیلی ملاقات حدیبیہ کے مقام پر ہوئی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام باندھ کر مدینہ سے نکلتے ہیں اور مکہ میں عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، اور جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے، اور حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ ان کو روکتے ہیں، اور وہاں پر ان کی نیگوسیشن ہوتی ہے، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے. یعنی قریش مکہ جو تھے وہ بھی جنگ سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ اگر نہتے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تو پورے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ قریش جو ہیں وہ لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے بھی روکتے ہیں. وہ یہ چاہتے نہیں تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ تو بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں آ رہے تھے، لیکن قریش یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں اور جو مکہ کی ٹیریٹری تھی اس میں گھسیں. تو کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے جو چار بڑے سرکردہ شخص جو مذاکرات کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں عروہ بن مسعود بھی شامل تھے، اور وہ اس وقت طائف کے جو سردار تھے اس کی نمائندگی کر رہے تھے، اور کفار کی اور قریش کی نمائندگی کر رہے تھے. تو جب عروہ بن مسعود جب وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور جب عروہ نے کو بات کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو بہت ایک سخت جواب دیا. اور پھر عروہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو انہوں نے چھوا، جیسے کسی کی منت کرتے ہوئے آپ داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں کسی کو، تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نوجوان صحابی موجود تھے، اور وہ نوجوان ذرا بختر میں تھے. تو عروہ بن مسعود نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ لگایا تو اس نوجوان صحابی نے اپنی تلوار نکال کر عروہ کا ہاتھ جو تھا الٹی طرف سے پیچھے کر دیا، اور انہوں نے کہا اب تم نے اگر یہ ہاتھ آگے بڑھایا تو تمہارا ہاتھ جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہوگا. تو عروہ نے کہا یہ جو بدتمیز شخص یہ کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اس طرح غور سے دیکھو، یہ شخص تمہارا بھتیجا ہے۔ یہ جو صحابی تھے یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجے تھے، اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ عروہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور پھر قریش کے سرداروں کے پاس واپس جاتے ہیں، اور پھر قریش کے سرداروں کو کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی قسم، میں نے کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، یعنی جو ایران کی جو حکومت تھی، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے سردار تھے اور انہیں دوسرے جو مملکت تھیں ان کے جو بادشاہ تھے ان کے درباروں میں جانے کا بھی شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں سیزر کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے ساتھی اس سے اتنی محبت، اتنا پیار اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کرتے ہیں تو ان کا ہر ساتھی اس کی تعمیل کے لیے لپکتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جو وضو کا پانی ہے، اس پانی کو، بچا ہوا پانی، اس پانی کو لینے کے لیے وہ صحابہ ایسے ٹوٹ کر پڑتے ہیں کہ جیسے ان میں آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہو۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ بالکل توجہ سے وہ ان کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں، اور وہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کوئی ان سے نگاہ نہیں ملاتا، وہ اپنی نظریں نیچی کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو اے میرے لوگوں، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، تم ان کی تجاویز بڑی اچھی ہیں، ان کی تجاویز مان لو اور ان سے صلح کر لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ عروہ بن مسعود کے جو دل میں داخل ہو چکی تھی۔ عروہ بن مسعود ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہینڈسم شخص تھے۔ ان کی شکل اور صورت کس سے ملتی تھی؟ ایک صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات کی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میری ملاقات انبیاء علیہ السلام سے کرائی گئی، میری ملاقات دوسرے رسولوں سے کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گندمی رنگ کے شخص تھے، یعنی جیسے ہمارا لوگوں کا رنگ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو تھا ان کے چہرے کا وہ ایک گندمی رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم شکل صورت میں میرے سے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ تو کوئی پوچھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کس سے ملتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل اور صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی جو انسانی شکل تھی وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں میں ایک بہت خوبصورت ہینڈسم شخص تھے، چمکتا دمکتا سفید رنگ، کندھوں تک آئے ہوئے بال، گھنگریالے سنہرے بال، یعنی یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور جو عیسائیوں کی اور جو یہودیوں کی کتابیں ہیں ان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ایک بہت خوبصورت انسان کی حیثیت سے دیا گیا ہوا ہے، لیکن یہ حلیہ حدیث سے ملتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی، جسے ہم کہتے ہیں سپر ہینڈسم انسان، کہ انسان اسے دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی۔ عروہ بن مسعود اسلام کی نعمت کب قبول کرتے ہیں؟ فتح مکہ ہو جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
فتح مکہ سے جب فارغ ہوتے ہیں تو طائف کا محاصرہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اب طائف کے لوگوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، تو طائف کی طرف اسلامی لشکر جاتا ہے اور طائف کا جو شہر ہے اس کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ یہ طائف کون سا شہر ہے؟ اس شہر کی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قصے ہیں ہم سب نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تقریباً فتح مکہ سے 13-14 سال پیچھے چلے جائے تو نبوت کے 10ویں سال میں، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کا سال تھا، اور وہ غم کا سال اس لیے تھا کہ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کو پروٹیکشن دیتے تھے، آپ کو بچاتے تھے، آپ کا تحفظ کرتے تھے، وہ فوت ہو جاتے تھے۔ اسی سال آپ کی جانثار ساتھی اور ہماری والدہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اللہ کے ہاں چلی جاتی۔ تو وہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں غم کا سال تھا۔ تو قریش مکہ کے ظلم سے دل برداشتہ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے، اور طائف میں آپ کو مکہ سے بھی زیادہ آپ کو ظلم اور ستم اور بے عزتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں وہاں سے نکلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں غزوہ احد سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی کا سب سے سخت دن وہ تھا کہ جس دن میں طائف گیا تھا۔ یعنی وہ دن کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا گیا کہ جو آپ کی پوری زندگی میں آپ پر نہیں ہوا۔ اور جب پیارے نبی طائف سے باہر نکلتے ہیں، ایک نخلا کے مقام پر آتے ہیں اور اللہ کے حضور پھر دعا کرتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اور اگر آپ حکم دیں تو یہ جو طائف کے لوگ ہیں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، یہ فرشتہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کر رکھتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ مجھے پکی امید ہے کہ انہی لوگوں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، برداشت تھی، ظرف تھا کہ اتنی تکلیفیں اور اتنا تشدد برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ تو 13-14 سال پہلے کا دن، اور پھر دوسرا دن کہ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آتے ہیں اور طائف کا محاصرہ کرتے ہیں، اور یہ محاصرہ 30 دن جاری رہتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو طائف پر پیش قدمی کا حکم نہیں دیا، یعنی اٹیک کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ رکھا کہ تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور بغیر کسی خون خرابہ کے وہ اللہ کی یہ جو دعوت ہے دین کی، اس دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن طائف کے لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب کام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واپسی کا حکم دیا۔ آپ نے کہا کہ ہم واپس جو ہیں وہ چلتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کا سفر شروع کر دیں۔ یہ جو مدینہ کا سفر تھا، اسی سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک بڑی مشہور دعا سکھائی جو ہم روز پڑھتے ہیں۔ اس دعا کو ہم دعائے سفر کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 جو ہماری دعائے سفر ہے، کہ جب بھی کسی سفر پر نکلتے ہیں، وہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے قبضے میں رکھ سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف
لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جب یہ لشکر واپس مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے سفر واپسی کی بھی سکھائی، اور آپ نے اسی دعا کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیا، آئبون التائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم آئبون ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون ہم اللہ کی توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، لربنا حامدون ہم اپنے صرف رب ہی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ اٹھا رہے تھے اور مدینہ کی طرف نکل رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو طائف کے لوگ ہیں، طائف کے لوگ بہت جنگجو لوگ تھے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس اس دور میں منجنیقیں ہوتی تھیں، تیر انداز تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیروں سے ہم پر حملے کیے ہیں، ہمیں بہت نقصان اٹھایا ہے، آپ ان کے خلاف دعا تو کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اور فرمایا یا اللہ بنو ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی غلط کلمات نہیں کہے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب طائف میں عروہ بن مسعود موجود ہیں، اور عروہ بن مسعود کی جو دنیا ہے وہ بدل چکی ہے، اور ان کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حدیبیہ کے وقت سے چلتی آ رہی تھی، وہ اور بڑھ کر محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور وہ کچھ ہی دنوں بعد جب لشکر واپس آتا ہے طائف سے تو عروہ بن مسعود طائف سے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر عروہ کا استقبال کیا، انہیں گلے سے لگایا، اور عروہ بن مسعود نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہ جن کا عروہ بن مسعود کے ساتھ بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی، وہ دونوں بھی موجود ہیں اسی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن اب وہ جو رشتہ تھا وہ رشتہ دشمنی سے تبدیل ہو کر محبت میں اور دوستی میں اور ایمان اور اخوت کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں رہے۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو بھتیجا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں رہنا پسند فرمایا۔ کچھ دن وہ رہے، صرف چند دن، 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کے پاس واپس جاتا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عروہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم آپ کو قتل کر دے گی۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم میرے سے بڑا پیار کرتی، میری قوم تو میرے اشاروں پر چلتی ہے، وہ تو مجھے کچھ نہیں کہے۔ لیکن وہ جب اپنی قوم کے پاس واپس آتے ہیں، طائف میں آتے ہیں، اور جب واپس آ کر لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ جو ان کی قوم تھی بڑے غصے میں آ جاتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ رات گزرتی ہے، صبح فجر کی وقت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر جاتے ہیں اور اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ طائف میں پہلی اذان حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور وہ اذان دے رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ عروہ بن مسعود اسی اذان کی حالت میں زخمی ہو کر گرتے ہیں اور پھر شدید زخمی ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو خاندان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ پر حملہ کیا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میرا خون طائف کے امن اور اسلام کے لیے صدقہ ہے،
تم نے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ عروہ بن مسعود اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں اور آپ نے کہا کہ تم نے مجھے طائف میں دفن نہیں کرنا، کیونکہ یہ کفر کا مرکز ہے، تم نے مجھے طائف سے باہر جہاں پہ غزوہ حنین کے جو شہداء ہیں جو وہاں پر دفن ہے، تم نے مجھے وہاں دفن کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ کمثل صاحب یاسین، عروہ کمثل صاحب یاسین، عروہ یاسین کے لوگوں کی طرح تھا، سورہ یاسین کے وہ لوگ کہ جنہوں نے جب اللہ کا نام بلند کیا تو انہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، تو اللہ نے انہیں کہا قیل ادخل الجنہ، کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے کہا کاش میری قوم کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور میرے اللہ نے مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ جسے اللہ عزت دے دیں اسے دنیا کی کوئی طاقت سامعین گرامی ذلت نہیں دے سکتی، اس کی عزت نہیں لے سکتی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 یا 20 دن مسلمان رہے، صرف 10 یا 20 دن پوری زندگی میں، اور اصحاب رسول کا درجہ پایا اور پھر اصحاب یاسین بن گئے۔ اور عروہ بن مسعود کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی تھی، اور ان کی سیرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور کردار کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اس خوبصورتی سے انہیں اصحاب یاسین کا درجہ ملا، اور وہ درجہ جو قیامت تک کے لیے کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور پائندہ کر دیتا ہے۔ اور وہ جب درجہ اللہ دیتے ہیں تو پھر کوئی شخص، کوئی دنیا کی طاقت اس درجے کو ختم نہیں کر سکتی۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ والا ایمان اور خلوص عطا فرمائے، اور جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کیا اور طائف کے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کسی بھی مقام پر کوئی بھی برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو بھی خلوص دل سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ظرف عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا خلوص، پیار اور محبت اور ان والا ظرف عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔